ہوں. سر بہت شکریہ. میں نے کہا پہلے تو آپ سر یہی پوچھنا میں نے کچھ اور تھا لیکن لگا تو آپ نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں, تو آپ کی آخری بات کب ہوئی؟ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے 1-2 دنوں میں؟ نہیں جی. اچھا, تو آپ کی آخری جب بھی بات ہوئی آپ کو ان سے کیا امپریشن ملا ہے کہ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے 100% کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے؟ مطلب اس میں آپ خود بتائیں نا, ہاں اگر ایک کوئی مہذب طریقہ ہو, مطلب جس طرح وہ عمران خان خود کہتے تھے نا کہ جی کوئی بھی کیس ہو, کورٹ میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو یا جہاں بھی ہو, تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا حکومت نے جس میں آپ سب اور ہم سب ایسا اس میں کنفیوز ہو گئے ہیں کہ جی کیا ہوگا. بھائی بڑا سمپل سا ہے ہاں کہ جی ایک کانسٹیٹیوشن میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کا. ہاں ہمیں کوئی بھی نہیں اپوزیشن کو یہ کہہ سکتا کہ جی ہم نے کوئی غلط طریقہ استعمال کیا وہ موو کرنے میں. ٹھیک ہے, اب ان کو اعتراض ایک چیز پر ہے کہ جی یہ جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور پر, وہ جو ممبران ہیں وہ شاید ان کو پیسے دے کے کیا. ایک تو آپ یہ بھی دیکھیں نا, آپ ہر روز قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں عمران خان صاحب, اور اس کو کوئی باطل اور پتہ نہیں کس کی جنگ بنا دی ہے, اور سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک وہ کر دیا, اپنے آپ کو سچا اور باقی سب کو جھوٹا قرار دے دیا. اور کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک تو اس کو پالیٹکس ہی رہنے دینا چاہیے جس میں یہ سب کو پتا ہے. لیکن زبیر صاحب یا الزامات کی بات کریں نا, بتا دوں اب سے کوئی 30 منٹ پہلے برادر محترم جناب اسد عمر صاحب نے برادر محترم جناب ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ اپوزیشن کی اس تحریک میں کس طریقے سے پیسہ چلا ہے, کس طریقے سے بیرون ملک بیرونی ہاتھ ملوث ہیں, کب کون سا جہاز آیا ہے, یہ سارے باقاعدہ شواہد موجود ہیں اور ہم سامنے لائیں گے وقت آنے پہ. یہ کہا ہے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو جب شواہد لائیں گے بڑا سمپل. آپ کو ڈر نہیں لگ رہا شواہد سامنے آ گئے تو, چونکہ وہ سینٹ میں بھی تو آ گئے تھے ٹیلی فون کالز وغیرہ. کوئی ڈر نہیں لگ رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ایک راجہ ریاض ہے جی فیصلہ آباد سے, جہانگیر ترین گروپ جو ہے پچھلے 1.5 سال سے منظم طریقے سے گروپ ہے, ان کے ساتھ 30-35 اراکین پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی ان کے کورٹ تک جاتے تھے, ان کے گھر پر یا دوسرے گھر پر میٹنگز ہوتی ہیں رہی ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. جب پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا ہمارے ساتھ, تو وہ تو لیکن ٹھیک ہے صحیح, لیکن عالم صاحب نے صحیح ہے وہ بہت عرصے سے خلاف ہے, وہ تو بہت, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو 100% یقین ہے, ظاہر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے بلکہ آپ ایک بڑے سمپل طریقے سے کہہ دیتا ہوں وسیم اگر آپ مجھے ایک چیز ذرا کمپلیٹ کر دیں. بات یہ ہے کہ 13 یا 14 ممبران کو انہوں نے خود شو کاز نوٹس دی. ٹھیک ہے, وہ جس وجہ سے بھی ان کے ساتھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تو اکثریت ویسے ہی ختم ہو گئی. ان میں اگر تحریک عدم اعتماد سے 1 گھنٹہ پہلے بھی ان 14 میں سے 8 اراکین سوری بول کے واپس آ گئے تو نہیں, وہ آگے تو بالکل ہم تو ناکام ہو جائے گی نا تحریک عدم اعتماد. پھر تو ہو جائے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ جی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آج جیسے لگتا ہے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہو, اور وسیم اگر آپ بھی اگر اپنا تجزیہ دیں گے تو آج آپ یہی محسوس کریں گے آج کے دن نمبر پورے نہیں ہیں, آج کے دن نہیں. حکومت پاکستان کے پاس 172 ممبران نہیں ہیں آج کے دن. تو نہیں کہ ہم نے تو نہیں شو کرنے. نہیں, آپ کو ہمیشہ شو کرنے کے 172 آپ کے ساتھ ہیں, تبھی آپ پرائم منسٹر ہیں, تبھی آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں. اگر آپ اسمبلی کے سیشن میں وہاں آپ کے ساتھ 172 نہیں کھڑے ہوئے, آج جتنے بھی ان کے الائز ہیں, جو 3 میجر الائز ہیں, باپ پارٹی ہے اور کون سا ہے ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم ہے, اس کے 17 ممبران ہیں. آج ایز وی ٹاک وسیم اس وقت وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ان کا بھی جھکاؤ, آپ ان کے جو انٹرویوز ہیں, لیکن وہ ان کے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوئے نا, وہ تو لیکن وہ خلاف کیا اسی انٹرویو کے اگلے دن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ نہیں چھوڑی ہے, تو وہ تو میں مان گیا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے تحس نحس کر دیا ان کو, ان کی پالیسیز کو نیپیوں سے تو کمپیریزن کیا. لیکن وہ بیانات بھی دیتے ہیں پھر ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, آپ نے کہا میاں محمد نواز شریف صاحب سے آپ کی آخری گفتگو ہوئی, آپ کو ان کی گفتگو سے تاثر ملا, دیٹ از 100% شور کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہو جائے گی. تو کیا انہوں نے اس کا بھی پلان کر لیا ہے کہ جب یہ کامیاب ہو جائے گی تو پاکستان واپس آ جائیں گے؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آئیں گے. یہ تو وسیم جب موومنٹ کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا نو کانفیڈنس موشن کا, تو اس وقت بھی میں جنوری کے آخر کی بات ہے جب میں لندن میں بھی ان سے ملا تھا, اور اس سے پہلے بھی ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے, اس کے بعد بھی کہ میاں نواز شریف ضرور واپس آئیں گے. اور میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حکومت جا چکی ہوگی. یعنی جب حکومت جائے گی تب واپس آئیں گے نا؟
نہیں مطلب یہ تو نہیں کہ جی 2 تاریخ کو ان کی حکومت گئی تو 3 کو وہ آئیں گے, لیکن جلد واپس آ جائیں گے نا, ود ان اے فیو ویکس واپس آ جائیں گے, ود ان اے فیو ویکس. میں ایگزیکٹ ویکس اور منتھس کی نہیں بات کر رہا, بٹ جلد از جلد واپس آ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے ان کے آنے کے بعد یہاں سے جو فلائٹ واپس جا رہی ہو عمران خان اس میں جا رہے ہوں, تو یہ تو ظاہر ہے سیاست ہے. تو نواز, لیکن پھر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی ان کی, وہ تو طبیعت کی وجہ سے وہاں پہ ہے نا. تو ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے. تو طبیعت عدم اعتماد کی کامیاب ہونے سے ٹھیک ہوگی دعا تو ویسے آپ کہہ رہے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو آ جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا لنک ہے کہ جی ان کی طبیعت کا اور یہ نو کانفیڈنس موشن کا, بٹ ظاہر سی بات ہے ہم سب کی خواہش ہے. اور پورے یہ جو فیصلہ تھا کہ میاں نواز شریف وہاں رکیں, اس کا ایک تو یہ ہے کہ سیاسی طور پر تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. آج پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے نا, سیاست کا, کہ پاکستان کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہوگی, پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر کون ہوگا, اس کا فیصلہ کرنے والا جو ہے میاں نواز شریف ہزاروں میل دور بیٹھا. اچھا چلیں سیاست میں مجھے الاؤ می کے اندر پی ٹی آئی کے اس میں موقع ملے. زبیر صاحب پلیز اگر میرے ساتھ رہیے گا کچھ نہ میں یہ شہریار آفریدی صاحب, یہ تو آپ مانتے ہیں نا آج کی تاریخ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طریقہ تمتم والے دن کیا ہوگا, وہ جب آئے گا دیکھا ہے. آج کی تاریخ میں تو آپ سمپل اگر انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں تو آپ کے پاس وہ میجیکل نمبر نہیں ہے نا, چونکہ اتنے اراکین نے جو کہ ڈبل فگرز میں سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے اوپنلی کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے جب آخری مرتبہ عدم اعتماد کا ووٹ خود لیا تھا تب نمبر تھا 176, یعنی کہ ریکوائرڈ نمبر سے 4 زیادہ تھے, اور 4 سے زیادہ اراکین آپ کی پارٹی کے آپ کے خلاف کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جب وزیر اعظم نہیں رہے, لیکن آج کی تاریخ میں وہ 172 کا میجیکل نمبر آپ کے پاس نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا شہریار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر. وسیم, ابھی آپ نے جب انٹرو میں یہ ابھی جو بھی زبیر بھائی نے کہا, جی اس میں ایک جملہ تھا کہ آپ کو بھی اور ہم سب کو حکومت نے کنفیوز کر دیا اور پولیٹکس کو پولیٹکس رہنے دیتے, اور اس میں شریعت یا دین کو نہیں لانا تھا. تو پھر آئین پاکستان کو قرآن اور سنت کے تابع کیوں کیا گیا؟ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے بر صغیر سے ایک آزاد ریاست کے لیے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کو کیوں جوڑا گیا؟ اس میں پوائنٹ کہہ دوں شہریار صاحب, دیکھیں یہ بڑے حساس باتیں سے میں کہہ دوں, جب کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو آئی ایم شیور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ غیر شرعی کہہ دیں. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیاسی باتوں کے لیے یعنی آپ کہہ رہے ہیں بھائی قرآن نے یہ, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اصل میں قرآن و حدیث نے کہا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا مخالف ہے وہ قرآن و حدیث کا مخالف ہے. اس کو اس طرح نہیں کر دینا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی کرتے ہیں, ظاہر ہے شریعت تو ہماری بنیاد ہے, مطلب وہ چلا گیا تو ہم کدھر جائیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.